پاکستان اور دنیا بھر میں JNN کے لاکھوں ناظرین کو سلام. پروگرام ہیلتھ ٹاک ود ڈاکٹر عامر محمود میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر محمود. ناظرین، اگر ہم کسی بھی آنکھوں کے ہسپتال یا کلینک پر جائیں تو جو سب سے زیادہ تعداد میں ہم مریض دیکھنے میں آتے ہیں وہ کالا موتیا یا سفید موتیا کے مریض ہوتے ہیں. اور عوام الناس میں اس بارے میں بہت ابہام پایا جاتا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سفید موتیا کالا موتیا شاید ایک ہی چیزیں ہیں یا ایک دوسرے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کافی ابہام اس میں پایا جاتا ہے اور کافی حد تک جو بلائنڈنس ہے، اندھا پن، اس کی ایک وجہ کالا موتیا بھی بن سکتی ہے. تو ایک ہم پروگرام ناظرین اس سلسلے میں پہلے کر چکے ہیں سفید موتیا کے اوپر، جسے ہم انگلش میں کیٹریکٹ کہتے ہیں. اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ سیاہ موتیا یا کالا موتیا، یا جسے ہم ٹیکنیکل لینگویج میں گلوکوما کہتے ہیں. اور آج اس کافی عام بیماری کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ماہر موجود ہیں، ایکسپرٹ موجود ہیں، ڈاکٹر محمد عارف خان، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں آفتھلمالوجی ڈپارٹمنٹ پمس ٹیچنگ ہاسپٹل اسلام آباد کے، اور اسلام آباد کے کافی مایہ ناز آئی سرجن بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے آج ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. سر، جیسا میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں بتایا کہ اکثر لوگوں کو سفید موتیا کالا موتیا میں کنفیوژن ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ایک بنیادی چیز یہ تو کلیئر کر دیں کہ سفید موتیا اور کالا موتیا فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں. اصل میں کالا موتیا اور سفید موتیا یہ دونوں مس نومینر ہیں، آپ سمجھیں. جو اس کو بعض لوگ کالا پانی بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا ایکچولی موتیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں شاید پھول موتی کے پھول سے کوئی مناسبت ہے. نہیں، ایسا نہیں. پھول والا وہ تو سفید موتیا، میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ موتیے کا پھول سفید ہوتا ہے تو اسی حوالے سے جو موتیا کیٹریکٹ ہے اس کا کلر بھی میچورٹی پہ وائٹ ہو جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو موتیا کہہ سکتے ہیں. لیکن گلوکوما جو ہے یا کالا موتیا، اس کا سفیدی سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کو کالا پانی یا کالا موتیا کہا جاتا ہے. بیسیکلی اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آنکھ کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، جیسے آپ کسی آپ کی جو آپ روزمرہ میں اپنے گاڑی استعمال کرتے ہیں یا موٹر سائیکل، اس کے ٹائروں کا ایک خاص پریشر ہے جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے. اس سے زیادہ بھی ڈیمیج کرے گا، اس سے کم بھی گاڑی چلے گی نہیں. ایسے ہی اللہ نے، نیچر نے آنکھ کے اندر ایک خاص پریشر رکھا ہے. جب وہ اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم گلوکوما یا کالا موتیا کہہ دیتے ہیں. اچھا سر، ابھی ہم آتے ہیں اس طرف کہ ایک شخص ہے جس کی آنکھوں کا پریشر، جس طرح آپ نے بتایا کہ جو قدرت نے ہمارے جسم میں ایک نارمل رکھا ہوا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. مریض کو کیا کیا ایسی علامات آتے ہیں کہ جس کے اوپر اس کو ذرا تھوڑا متنبہ ہو جانا چاہیے کہ جناب مجھے اب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے؟ دیکھیے، یہ تھوڑا سا سوال بہت اچھا سوال ہے اور تھوڑا ٹرکی بھی ہے. وہ اس حوالے سے کہ سفید موتیا میں تو مریض آپ کے پاس آئے گا اور بولے گا جی مجھے نظر نہیں آتا، اور آبویسلی وہ نظر کی کمی کی ایک شکایت ہے، اس کو دھندلا پن ہوگا. ہاں، اس میں ایسا نہیں ہے. یہ تھوڑا سا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے سفید موتیا سے، کیونکہ اس کے بعض اوقات کچھ اس کے ایسی ٹائپس ہیں کہ جس میں آپ کو درد ہوگا اور کچھ سمٹمز ہوں گے، لیکن کچھ ایسی ٹائپس ہیں جس میں کچھ پتہ نہیں چلے گا. دیر آر نو سمٹمز ایٹ آل، یعنی کہ علامات ہی کوئی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ آنکھوں کا پریشر بڑھ رہا ہے. جی، اور جب تک کہ مریض کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میرا پرابلم ہو گیا ہے تو اس وقت تک کافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے. میکسیمم لوگ جو آپ کو پریزنٹ کریں گے لیٹ سٹیجز کے اندر، وہ یہ مریض یہ بتاتا ہے کہ سائڈوں سے نظر نہیں آتا. یعنی آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں یا سامنے دیکھ رہے ہیں تو سامنے کی ویژن آپ کی نسبتاً بہتر ہوگی، لیکن رائٹ لیفٹ اوپر نیچے کی ویژن کمزور ہو جائے گی. یعنی کہ ویژول فیلڈز جو ہیں وہ تھوڑے کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتا ہے فیلڈ آف ویژن. یہ اس کی ایک خاص علامت ہے. ایک اس کی ٹائپ ہے جس میں کہ پین ہوتا ہے، سخت ہیڈ ایک ہوتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. پھر چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ آنکھ کا سائز آپ کو بڑا نظر آئے گا. جو کوئی مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں کہ بڑی موٹی موٹی ہاں جی، تو وہ بیسیکلی اس کو کالا موتیا ہوتا ہے جی، یا گلوکوما. اچھا سر، یہ جو ہمارا آنکھوں کا پریشر ہے، یہ قدرت نے جس طرح سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ کس طرح ساری زندگی مینٹین رہتا ہے، اور گلوکوما کے اندر یا کالا موتیا کے اندر یہ بڑھ کس طرح جاتا ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ کے گھر کے اندر ایک پائپوں کا سسٹم ہے کہ ٹینکی سے پائپ آتا ہے اور نیچے آپ اس کو پانی کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ انٹری اور ایگزٹ ہے پانی کی.
اسی طرح آنکھ کے اندر قدرتی طور پہ ایک جگہ سے پانی بنتا ہے اور ایک جگہ سے ڈرینیج ہوتا ہے، نکلتا ہے. اس میں جو بیسک فالٹ ہے وہ بننے میں نہیں ہے، وہ نکلنے کے جو چینلز ہیں وہ کسی بھی وجہ سے، اس کی مختلف پھر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے پانی کا اخراج کم ہو جاتا ہے اور پروڈکشن اتنی رہتی جس کی وجہ سے وہ آنکھ کے اندر پھولنے کا لفظ نہیں استعمال کریں، پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، اور اوور دا ایئرز، اوور دا ٹائم یہ ڈیمیج ہوتے 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 اینڈ میں فنکشنل لاس ہو جاتا ہے. اب اس میں سر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جو گلوکوما یا کالا موتیا ہے کوئی ایسی سٹیج بھی آتی ہے کہ یہ سفید موتیا یا کیٹریکٹ کو بھی جنم دے دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، دا اپوزٹ از ٹرو. کبھی کبھی آپ کا پیشنٹ جس کو سفید موتیا ہے اور اس نے اپنا علاج نہیں کرایا اور وہ بہت عرصہ گزر گیا اس چیز کو، تو وہ کالے موتیے میں کنورٹ ہو سکتا ہے. کالا میں کنورٹ ہو سکتا ہے جی، اور کالا موتیا سفید میں نہیں کنورٹ ہوگا. رائٹ. اب ہم آتے ہیں سر رسک فیکٹرز کی طرف. ہر بیماری میں جس طرح مطلب اس میں آپ دیکھیں کہ ہارٹ ڈیزیزز میں کچھ رسک فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں کہ ایکسرسائز نہ کریں، اوور ویٹ ہوتے ہیں آپ، اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو کیا گلوکوما یا کالا موتیا میں بھی کوئی ایسے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص کی نسبت دوسرے میں امکان زیادہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اس میں کافی چیزیں، بہت سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فیملی ہسٹری ہے. یعنی اگر آپ کے والد، والدہ یا آپ کی فیملی میں آپ کے دادا کو کالا موتیا تھا تو چانسز ہیں کہ آپ کو بھی یہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ایسے مریض جن کی فیملی کے اندر یہ ڈیزیز تھی یا ہے، ان کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور ان کو اپنے پیریوڈیکلی اپنے ٹیسٹ ڈاکٹر کے پاس جا کے کروانے چاہیے تاکہ اس کو ایکسکلوڈ کر سکیں. دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ عمر ہے، ایج ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ نارملی تو میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ بچوں میں بھی پاسبل ہے، لیکن بڑی عمر کے لوگوں میں اس کی ریشو زیادہ ہوگی. سو وہ لوگ جن کی ایج 45-50 سال سے زیادہ ہے وہ زیادہ رسک پہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اے ینگ مین یا ینگ پرسن. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریس ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ ڈارک کمپلیکشن کے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فیکٹرز ہیں، یعنی کہ سارے عذاب ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہیں. اور کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، اور کچھ ایسی دوائیاں بھی ہیں کہ جن کے کھانے سے کالا موتیا جنم لے سکتا ہے. عموماً میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں یا کسی بھی وجہ سے کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہے آپ کو، یا کوئی بھی ایسی بیماری، جلد کی بیماری ہے، اور آپ کو آپ کے معالج نے کارٹیکوسٹیرائڈز کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے پریشر کو ضرور چیک کروائیے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک پراپر مانیٹر کریں اپنے آنکھوں کے پریشر کو، اور اس کے بڑھنے پہ آپ اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا علاج کروائیں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ کچھ ایسی دوائیاں جو کہ ڈاکٹر نہیں، اور ہمارے ملک میں بہت سے طریقہ علاج ہیں جس کو نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ ایسی دوائیاں جن پہ کوئی نام نہیں ہوتا، مثلا پڑیاں ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو عموماً اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں، یا باقی کچھ لوگ جو کوالیفائڈ MBBS یا ڈاکٹرز نہیں وہ دیتے ہیں. اس میں بھی بعض اوقات امکان پایا جا سکتا ہے کہ اس میں ان دوائیوں کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کچھ نہ کچھ عنصر موجود ہو. تو ایسے مریضوں کو بھی چاہیے کہ وہ آنکھوں کے کوئی ہلکا سا سمٹم آنے پہ بھی اپنے آپ کو چیک کروائیں اور اس کو ایکسکلوڈ کروائیں. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہو گیا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ڈاکٹر عارف سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو کالا موتیا ہے اس کی مختلف اقسام کے بارے میں لوگوں کو بتائیے. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. جی، اس کی کچھ ٹائپس ہیں. پہلے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم ہم کرتے ہیں، بچوں کا اور بڑوں کا. رائٹ. بچوں کا پیدائشی بھی ہو سکتا ہے. عموماً جو آپ کو مائیں آ کے بتائیں گی جی ہماری بیٹے کی آنکھ نارمل بچوں سے بڑی ہے
یا کئی خوشی سے بھی بتائیں گے جی دیکھیں اس کو یہ کتنی بڑی موٹی آنکھیں، ان کو اردو میں جس کو غزالی آنکھیں بھی کہتے ہیں ہم. تو وہ دوسرا جو بڑوں میں پھر آگے اس کی ٹیکنیکل ٹائپس ہیں جیسے کہ اوپن اینگل گلوکوما، نیرو اینگل. وہ ناظرین کی سمجھ کے لیے بس یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کے سمٹمز میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ سب کا سیم ہے. یعنی کہ الٹیمیٹلی اگر آپ نے اس کو نہیں علاج کروایا تو یہ آپ کی نظر کو خراب کر دے گا اور پرماننٹلی خراب کر دے گا. تو لہٰذا اس کو آپ نے سیریسلی لینا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی ڈائگنوسس کی طرف. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ جو اسٹیرائڈز وغیرہ لے رہے ہیں یا دوسری دیسی دوائیاں لے رہے ہیں ان میں بھی آنکھوں کے انٹرنل پریشر بڑھ جاتا ہے. تو سر ڈائگنوسس آپ کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کا ڈائگنوسس تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ بلڈ پریشر کی طرح نہیں ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر آپ نے چیک کیا اور ہائی ہے آپ نے گولی دی مریض ٹھیک ہوگی. یہ تھوڑا ٹرکی ہے. کبھی کبھی پریشر ہائی ہو تو گلوکوما نہیں ہوتا. ہاں جی. اور کبھی کبھی پریشر نارمل سے تھوڑا زیادہ ہو اور گلوکوما ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انڈیویجول، ہر انسان جو منفرد ہے، ہاں منفرد ہے اور اس کی پریشر کو ٹالریٹ کرنے کی کیپیسٹی اپنی ہے. تو لہٰذا یہ 3-4 چیزیں اس میں ضرور. ایک تو پریشر مانیٹر کرنا جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ویژول فیلڈز ہیں، یعنی کہ آپ کا جو دیکھنے کا کتنے زاویے میں آپ کو نظر آتا ہے اور کون سے ایریاز میں نظر نہیں آتا. یہ ٹیسٹ کسی کلینک پہ پاسبل نہیں، یہ کسی مینولی پاسبل نہیں، یہ مشینوں سے ہوگا. تو یہ آپ کو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں، ہمارے پمز میں اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں، کراچی میں، سب کے پاس یہ موجود ہے سہولتیں، اور کلینکس میں بھی ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز نے رکھی ہوں گی. تو یہ آپ اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں ود انٹراوکولر پریشر. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آنکھ کے پچھلے پردے یعنی ریٹنا کی فوٹوگرافی ہے، جس کو پرانے زمانے میں ہاتھ سے ڈرا کیا کرتے تھے لینس کے ساتھ دیکھ کے. پھر ترقی ہوئی تو کیمرہ کے ساتھ فوٹوگرافی ہونے لگی. اب ڈیجیٹل فوٹوگرافی ہے، ایک مشین ہے جس کو OCT کہتے ہیں. OCT کا مطلب ہے آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی. یہ مشین پچھلے پردے کی نہ صرف تصویریں لیتی ہے، اس کو اینالائز کرتی ہے، بلکہ اس سے ملتے جلتے نارمل لوگوں میں جو اسی ایج گروپ کے ہوں اور ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کے ہوں اس کو کمپیئر کر کے اپنا رزلٹ دیتی. تو یہ 3-4 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کالے موتیے کی ڈائگنوسس بناتے ہیں. اس کا مطلب ایک سنگل ٹیسٹ نہیں ہے؟ نہیں. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ سر یہ تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ گلوکوما یا کالا موتیا سے پارشل مطلب کچھ حد تک انسان اندھا پن یا مکمل اندھا پن بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو یہ کس اسٹیج کے اوپر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جو کمپلیٹ اندھا پن ہے یہ اینڈ سٹیج اس کو ہم بولتے ہیں، اینڈ سٹیج گلوکوما. یہ تو کافی سالوں کے بعد ہوتا ہے. تو یہ ایک اللہ کا قدرت کا نظام ہے کہ گریجول ڈیمیج چل رہا ہوتا ہے آنکھ کے اندر. تو جب یہ بیماری شروع ہو اور اگر اس کا جلدی تشخیص ہو جائے تو اس سے مکمل طور پہ بچا جا سکتا ہے. آپ بالکل 100% سیف رہ سکتے ہیں ساری عمر اگر آپ اپنے معالج کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں، اپنے جو پیرامیٹرز جو میں نے ابھی ذکر کیا ان کو مانیٹر کریں اور اپنے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو جاری رکھیں. تو آپ کو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی لائف لانگ. اگر آپ نے علاج نہیں کروایا یا سستی کا مظاہرہ کیا یا کسی وجہ سے بھی نہیں کروا سکے تو کچھ سالوں کے بعد یہ آپ کو ڈیمیج آپ کا نظر آنے لگے گا اور شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ نے بالکل کچھ نہیں کیا تو آخر میں پھر جب یہ نظر کو ختم کر دیتا ہے تو پھر اس کی بحالی ممکن نہیں ہوتی. جس طرح سفید موتی میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیٹریکٹ میں صرف اب لینس چینج ہوتا ہے تو نظر دوبارہ سے ٹھیک. جی اس میں ایسا نہیں. اس میں علاج شروع کر کے اور بلکہ اگر سرجری کی طرف بھی آپ جاتے ہیں لیکن سٹل آپ کو وہ پرانی نظر جو آپ کی تھی وہ کبھی واپس نہیں آتی. تو اس لیے اس کو بڑے سیریس کنڈیشن ہے یہ. اور میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس کو بھی کالا موتیا ہے وہ پلیز اس کو آپ سیریسلی لیں اور اس کو آپ نے لائف لانگ ساری عمر آپ نے اس کے ساتھ اس کو مانیٹر کرنا ہے، اس کو چیک میں رکھنا ہے اور اس کا علاج اپنے مقررہ وقت پہ کروانا ہے جیسے آپ کا معالج آپ کو بتاتا ہے. اچھا جس طرح آپ نے سر ناظرین کو گائیڈ کیا کہ انہوں نے کب ان کو ڈائگنوسس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، وہ سارا ہو گیا. آپ نے مختلف ٹیسٹ اور اس کے جو
علامات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ڈائگنوز بھی کر لیا کہ اس کو گلوکوما ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کا طریقہ علاج کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ سمپل آئی ڈراپس ہوتے ہیں یا سرجری ہوتی ہے یا لیزر ہے، کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کی مختلف طریقہ علاج ہے. سب سے بیسک تو میڈیکل ٹریٹمنٹ آج کل پاپولر ہے، اور وہی جو شروع میں ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں ہم ان کو آنکھوں کے قطرے دیتے ہیں. جیسے آپ بلڈ پریشر کے لیے گولی کھاتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہم آنکھ کے اندر ڈراپس استعمال کرتے ہیں اور اس کے پریشر کو ہم نارمل لیول کے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس سے یہ ہمارا مطلوبہ ٹارگٹ پورا نہ کرے تو پھر ہم ایک کے بجائے ملٹیپل دوائیاں دیتے ہیں. ایک قطرے کے بجائے 2 یا 3 یا 4 بھی دیے جا سکتے. اور پھر اس کے علاوہ سرجری ہے. سرجری میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ہمارے ملک میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ لوگ کم پڑھے لکھے ہیں گاؤں دیہات میں، تو شہروں میں میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت بینیفیشل ہے اور اس کا ہم دیتے بھی ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ کوئی مریض فالو اپ نہیں کر سکتا یا اس کی کمپلائنس یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس آنے کی سکت نہیں، قطرے خریدنے کی سکت نہیں، تو اس صورت میں جو جراحی کا عمل ہے یعنی کہ سرجری ہے، دیٹ وڈ بی اے گڈ چوائس. ابھی سر آپ نے موروثیت کا بھی ذکر کیا، تو یہ بھی ذرا ناظرین کو واضح کرتے چلیں کہ آیا یہ ننیال والوں کو دیکھنا ہے یا ددیال والوں کو دیکھنا ہے؟ دیکھیے موروثی بیماری دونوں طرف سے آتی ہے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے. تو لہٰذا جتنے میں نے مریضوں کو جتنا میں آگاہ کر سکتا تھا، کسی آپ کے فیملی میں کسی بھی پیرنٹس میں سے کسی ایک کو بھی اگر یہ بیماری ہو تو آپ کو پھر اس کو ویجیلنٹ طریقے سے فالو کرنا ہے. یہ نہیں آپ سوچ سکتے کہ والد کو ہے تو جی میں جاؤں اور والدہ کو ہے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. دونوں میں سے کسی کو بھی ہے تو آپ اپنا اس کو سیریسلی لیجیے. اچھا سر، اب ہم اس طرف کچھ جنرل پریکاشنز کی طرف یا جو عام جو احتیاطی تدابیر جو بڑی آسانی سے جو ہمارے عوام الناس جو ہے اس کے اوپر عمل کر کے جو سیام ہوتی ہے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ایسے ہیں میں بتاؤں، اگر آپ فریکوینٹ ہیڈیکس کا شکار ہیں، خاص طور پہ رات کے وقت یا دن کو بھی، تو پھر آپ اپنے ہیڈیکس کو مانیٹر کیجئے، اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ سے ملیے، نیورولوجسٹ سے ملیے. اور اس کی کوئی قسمیں ہیں جس کے اندر سر میں شدید درد ہوتا ہے کالے موتیے میں، تو وہ آپ اپنے معالج کو آئی اسپیشلسٹ کو بھی مل کے اس کو ایکسکلوڈ کروا دیجیے. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ کو مسلسل آنکھوں میں دباؤ رہتا ہے اور آپ آنکھوں میں آپ کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، اس صورت میں بھی آپ فوری طور پہ اپنے قریبی ہاسپٹل تشریف لے جائیں اور اپنا معائنہ کرائیے. باقی یہ ہے کہ آئی کی ہائیجین کا خیال کیجیے. اپنی نظر اگر آپ کی خراب ہے تو آپ اپنی جو ویژن ہے اس کو مانیٹر کرتے رہیے، اور اگر اس میں فلکچویشن آتی ہے اور بڑی تیزی سے گرتی ہے یا آپ کو کچھ ویژول فیلڈ میں سائڈوں پہ کم نظر آنا شروع ہوتا ہے، اس صورت میں بھی آپ فوری طور پہ اپنے آنکھوں کے معالجے سے رجوع کیجیے. سر یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جو لیٹرل وین ہے جو مریض کو سینٹر میں دکھائی دے رہا ہے اور سائڈوں سے تھوڑا تھوڑا دھندلا دکھائی دے رہا ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور اس وجہ سے اس کے ذہن میں اسٹرین تو پڑے گا نا کہ بھی مجھے یہ دکھائی نہیں دے رہا، کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا، ہیڈ کو روٹیٹ کر کے چیزوں کو کلیریفائی کرنا پڑے گا. تو یہ بھی شاید ایک پریزنٹنگ کمپلینٹ یہی بن سکتی ہے کہ مریض یہ نہ سوچے کہ آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے، وہ کہ یار میرے سر میں پتہ نہیں کیوں درد رہتا ہے. جی بالکل، ایسے کئی مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو سائڈوں سے آنے والی گاڑی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ ایک ایسا سمٹم ہے جس پہ کہ فوراً جو الارمنگ بیل ہونی چاہیے ہو وہاں پر پیشنٹ کے، بالکل ہو جائے، کیونکہ خدا نہ خاصہ اس سے حادثات بھی ہو بالکل سکتے ہیں کہ لیٹرل وین آپ کو دکھائی نہیں دے رہا بالکل سائڈ کے اوپر. جی ناظرین، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عارف خان سے کہ آج کے یہ جو ٹاپک ہے ہمارا سیام موتیا، اس کے حوالے سے سر بالکل نٹ شیل میں کوئی میسیج آپ عوام کو دینا چاہیں. دیکھیے، کالا موتیا پاکستان میں ایک بہت بڑی وجہ ہے اندھے پن کی. تو جتنے لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں اور ان کو کالا موتیا ہے یا ان کے فیملی میں کسی ممبر کو ہے، میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ نے اس کو علاج کو ادھورا نہیں چھوڑنا. اس کو لائف لانگ، دیکھیں میرے الفاظ پہ غور کیجئے، لائف لانگ مانیٹر کرنا ہے. یہ ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کو
آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتی رہتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے. تو لہٰذا یہ ایک ایسا چور ہے جو دبے پاؤں آپ کے گھر میں انٹر ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے, اور اس کا جو بھی آپ کا آئی اسپیشلسٹ ہے جو جس سے آپ علاج کروا رہے ہیں ان سے ان کانٹیکٹ رہیے, اور جو وزٹس وہ فالو اپ آپ کو بتاتے ہیں اس کو آپ اس کو فالو کیجئے. اور جو ٹیسٹ آج کل ماڈرن, جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی ذکر کیا, جو آج کل آئے ہیں وہ کرا کے اس کا ایک پراپر ریکارڈ مینٹین کیجئے, تاکہ آپ کے معالج کو آسانی ہو یہ دیکھنے میں کہ آپ کی نظر برقرار ہے یا کہ گراوٹ کی طرف جا رہی ہے. اس طریقے سے آپ بہت عرصہ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھ سکیں گے اور اپنی زندگی انجوائے کر سکیں گے. ناظرین, آپ نے آج کی دلچسپ گفتگو سنی کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی تفصیل سے جو سیاہ موتیہ ہے یا گلوکوما اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں, اس کے اوپر آپ کو انتہائی مفید معلومات بہم فرمائی ہیں. تو نٹشل میں آخر میں بات ہم یہی کریں گے کہ دیکھیں جو سفید موتیہ ہے, آخری پروگرام ہمارا اسی ٹاپک کے اوپر ہوا تھا, اس کا اب جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت مؤثر علاج موجود ہے کہ اگر آپ کی کسی وجہ سے سفید موتیہ ہے اور نظر میں خرابی پیدا ہو گئی, دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا, تو سمپل لینس کو آپ ریپلیس کر کے تو آپ کی ویژن ریسٹور ہو سکتی ہے یا بحال ہو سکتی ہے. لیکن گلوکوما یا سیاہ موتیہ کے کیس میں جو الارمنگ بات ہے, ایک تو یہ کہ اس کی علامات ایک دم ظاہر نہیں ہو جاتی, دوسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ پارشل بلائنڈنس یا جسے ہم کہیں کہ تھوڑا بہت جسے ہم اندھا پن کہہ سکتے ہیں وہ, یا مکمل خدا نخواستہ بلائنڈنس اگر ہو جاتی ہے تو اس کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, اٹس irreversible. تو لہٰذا بہت زیادہ آپ کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے ابھی علامات کا ذکر کیا ہے, اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہیں خدا نخواستہ, تو فوراً سے پہلے آپ اپنے جو ماہر امراض چشم ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں, ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ بر وقت علاج اور ڈائگنوسس کروا کر یہ جو پوٹینشیل جو اندھا پن ہے یا بلائنڈنس ہے اس سے خود کو محفوظ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عامر کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. لیٹس اسٹے ان ٹچ اینڈ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک ود ڈاکٹر عامر محمود. اللہ حافظ.